اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح دینا اللہ کے راستے میں ثواب ہے اور کہاں دینا ثواب ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور تو وہاں ثواب ملے گا، اور بعض دفعہ روکنا ثواب ہوتا ہے، نہ دینا، تو وہاں نہ دینے سے ثواب ملے گا۔ جیسے آج کل شادی بیاہ کے موقع پر جو ہدیے اور تحفے دیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ بعض جگہوں پر لکھت پڑھت ہوتی ہے کہ کس شخص نے شادی کے موقع پر کتنا دیا تھا۔ یہ میں نے ابھی تک خود نہیں دیکھا، مجھے حیرت ہوئی جب ایک شیخ الحدیث ہمارے مولانا نے مجھے بتایا کہ میں نے دیکھا ٹیبل کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے اور لکھ رہے ہیں کہ اتنا اتنا لایا انہوں نے، اتنا دیا۔ یہ بتائیے مدون ہو رہی یہ چیزیں تاکہ ہم اس سے زیادہ دیں۔ یہ کیا ہے؟ رسم اس طرح ہے، بالکل یہ ناجائز، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دوسرا شخص سے بڑھا کر دے یا برابر کر دے، یہ سب نیوتا ہے جس کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اس کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے، لہذا ایسے موقع پر مت دو۔ ہاں اگر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے، میرے اندر دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کو ہدیہ اور تحفہ پیش کروں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، تحفہ اور ہدیہ پیش کر دو۔ لیکن اگر ہدیہ اور تحفہ دینے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ پیسے کی تنگی ہے یا کسی اور کوئی خاص قریبی تعلق بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اس شخص نے میری تقریب میں اتنے پیسے دیے تھے، لہذا اس شخص کو تقریب میں مجھے دینا ضروری ہے، یا یہ کہ اگر میں کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دوں گا تو سارے معاشرے میں نکو بن جاؤں گا، کہ اور سب لوگ یہ کہیں گے یہ کتنا کنجوس آدمی ہے، چاہے کسی کی شادی بیاہ ہو یا کسی کوئی تقریب ہو مگر اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ یہ سوچ کر تحفہ یا ہدیہ دیا، اور ایسا ہدیہ اور تحفہ دینا حرام ہے، کیونکہ وہی سوچ والی بات ہے کہ سوچ اس کی بدل گئی۔ اگر وہ مسلمان کو خوش کرنے کے لیے دیتا، لینے کی کوئی نیت نہ ہوتی یا پچھلا قرضہ اتارنے کی نیت نہ ہوتی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے، مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی جائز طریقے سے ثواب ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں دیں گے، بعض قرضہ لے کے دیتے ہیں، بعض وہ کہ لو بھائی اس مہینے میں 2 شادیاں آ گئیں، اب تو جو بچنا تو کیا اور خرچہ ہوگا، پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جاتے بھی ضرور ہیں، نہیں جانے سے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اس میں بھی چاہیے کہ کسی کو سرجانی سے دعوت دی جا رہی لانڈھی میں، اورنگی سے لانڈھی میں، ایسی جگہ پہ جو بہت دور ہے، تو اول تو اس کو دیکھنا چاہیے اپنے حالات، اگر نہیں جا پا رہا اس کو میسج کرے یا فون کر دے، معذرت چاہتے ہیں، ہم آنا ہمارا مشکل ہو رہا ہے، آپ معذرت قبول فرمائیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ایسی بات کرے تو ایسا کہنا جائز ہے، کیونکہ خرچہ بھی ہے، آدھی رات کالی ہوگی اس میں، اکثر کھانا 11-12 بجے کے بعد ملتا ہے، تو فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے بہت سی دفعوں پر، اور بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ بہت دیر ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے، رات بھی ضائع اور ساتھ ساتھ پیسے بھی لگے اور دینا بھی ہے، جانے آنے کا کرایہ بھی ہے بعض دفعہ، تو ایک شادی میں تو گویا 3-4 ہزار روپے کا خرچہ ہے، 200-400 روپے والا زمانہ چلا۔ خوشی میں یہ کہ اگر کوئی 200 روپے بھی خوشی میں دے دے تو نہ دینے والے کو حتک ہونی چاہیے اور نہ لینے والے کو اس میں یہ ہونا چاہیے، دیکھو 4-6 آدمی آئے تھے، 200 روپے دے کے چلے گئے، جتنی اس کی بساط تھی اتنے اپنی بساط کے مطابق دو۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ہدیہ پیش کیا اور 10 روپے ہدیہ پیش کیا، پھر اس کے بعد 25 روپے ہدیہ پیش کیا، ملفوظات میں 25 روپے ہدیہ پیش کیا، حکیم محمد نے فرمایا جزاک اللہ، پھر 25 روپے میں سے 15 روپے واپس نکال کے دے دیے، 15 روپے واپس نکال کے دے دیے، اور فرمایا کہ بس یہ 10 روپے کیونکہ میری ضرورت تھی، دھوبی کو پیسے دینے ہیں، وہ نہیں تھے میرے پاس، یہ رکھ لیے، یہ 15 روپے آپ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، وہ یہ نہیں کہ میں نہیں لے رہا ہوں، لے کے میں آپ کو واپس میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ یہ بھی بزرگان دین نے کیا۔ ایک طالب علم ہمارے حضرت والا کے پاس آتے تھے، وہ 20 روپے دیتے تھے، 20 روپے اس زمانے میں بھی 15 سال پہلے، 20 سال پہلے 20 روپے، لیکن حضرت اس کو خوشی سے قبول فرماتے تھے۔ ایک صاحب آئے جو کہ غریب تھے، انہوں نے 1000 روپے کا نوٹ دیا، اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ، پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ 900 روپے لے کے آؤ، اور نئے نوٹ لے کے آئے 900 کے، پھر کہا کہ یہ آپ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، ہم نے آپ کا ہدیہ قبول کر لی، 100 روپے قبول کیا اور 900 روپے اس کو واپس کر دی، کیونکہ وہ اپنے بساط سے بڑھ کے دے رہا ہے،
تو ایسی جگہ تھا. تو حکیم الامت نے جب ان کو واپس کیے 15 روپے تو وہ کہہ اٹھے کہ اللہ والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. عالم الغیب نہیں ہوتے, نہیں, اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں نے پہلے 10 ہی روپے اخلاص سے نکالے تھے, سوچا کہ 10, پھر سوچا کہ حضرت بھی اتنے بڑے اللہ والے عالم ہیں اور میں بھی کوئی چھوٹا رئیس نہیں ہوں, لہٰذا مجھے 10 روپے دیتے ہوئے شرم آنے لگی, تو میں نے 15 روپے اور نکالے. تو جو اخلاص سے نکالے تھے وہی آپ نے قبول فرمایا, جو غیر اخلاص سے نکالے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. تو دے رہا ہے, اس میں نیت کیا ہے کہ میں کیونکہ میری بھی ایک حیثیت ہے اور حضرت کو اتنا کم دوں گا تو عجیب سا معلوم ہوگا. اللہ کے لیے ہدیہ تحفہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ تو لینے دینے کی بات ہے. اور شادی بیاہوں میں کتنا فضول خرچی ہوتی ہے. گانا بجے گا, گانا باجا ڈیک کی پورا ایک ٹیم ہوتی ہے, اس پر خرچ کیا جاتا ہے. آتش بازی پہ خرچ کیا جاتا ہے, فضول دکھاوے پہ خرچ کیا جاتا ہے. جہیز اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا, پہلے دکھاتے تھے ایک کمرے میں رکھ کے, دیکھو یہ ہم دے رہے ہیں, یہ ہم دے رہے ہیں. تو اسی کئی صفحات میں لکھا ہے حضرت نے کہ ایسا پھر جب آپ عید کے کپڑے بنائیں تب بھی محلے والے کو دکھایا کریں, دیکھیے ہم نے بیوی کے لیے 3 جوڑے بنائے, بیٹی کے لیے 4 جوڑے بنائے. یہ سب نہیں دکھاتے, شادی کے موقع پہ دکھاتے ہیں. وہی دکھاوے والی بات کہ بات کیا ہے, دینا مقصد نہیں. اور اگر ہمارے دوست نے شادی کی, اور بھی ایسے دوست نے کہا ہم جہیز نہیں لیں گے, ہم جہیز, وہ تو پہلے تو ارے بھی جہیز کیوں نہیں لیں گے, ہم تو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. کہا بس خوشی ہماری یہی ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. اگر جہیز آپ دیں گے تو جہیز آئے گا تو لڑکی نہیں آئے گی, اور لڑکی آئے گی تو جہیز نہیں آئے گا. جب انہوں نے اتنی سختی کی تو انہوں نے نہیں, یہ بھی کہہ دیا کہ آپ 1-2 سال بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ جو چاہیں اپنی بیٹی کو دیں. پھر جب 2-4 بچے ہو گئے, وہ ہمارے دوست ہیں کبھی کبھی آتے, میں نے کہا پھر دوبارہ دیا, انہوں نے کہا نہیں, پھوٹی گوڑی بھی نہیں دی, بعد میں نہیں دیں گے کیونکہ دکھانے کے لیے دیتے ہیں. اپنی بیٹی کو دینا تو سال بعد بھی دے سکتے تھے ہم, اسی پیسے کو آپ کہتے چلو بیٹی جاؤ, بیٹی داماد کو عمرے پہ بھیج, یہ سب نہیں کریں گے, دکھا کے دیں گے. اس کے لیے چاہے پیٹ کاٹنا پڑے, چاہے اس کے لیے قرض لینا پڑے, بعض سودی قرض تک لیتے ہیں اور اس میں غرق ہو کے بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. یہ وہی ماحول معاشرہ ناک کٹنے والی بات ہے. اسی لیے جو اللہ اور رسول سے نہیں, اللہ سے نہیں ڈرتا, ساری دنیا اس کو ڈراتی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مبارک غلامی میں نہیں آتا, ماحول معاشرہ نفس شیطان کی گندی غلامی اس کو قبول کرنی پڑتی ہے, ہر طرف سے پریشان رہتا ہے. اور ایسے لوگ آزاد رہتے ہیں, ایسے لوگ آزاد رہتے ہیں. جتنوں کو چاہا بلایا, نہیں بلایا, لوگ ناراض بھی, انہیں پتا ہے کہ اس کا یہ تو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. کہیں گیا تو بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, نہیں گیا تو بھی کہتے ہیں بھئی وہ تو مصروف آدمی ہے اور وہ تو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کا نہ آنے میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, اس کے نہ آنے میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحم اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے گزرے, مولانا زکریا صاحب کے رشتہ داری میں نانا لگتے, تو حضرت مولانا بھی ان کا ذکر کرتے ہیں, زکریا صاحب رحم اللہ تعالی. حکیم الامت تھانوی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دعوت کی رئیس نے حیدرآباد یا دکن یا کسی بڑے شہر کا جو نواب اور رئیس ہوتے تھے, اس کو والی بھی کہتے تھے, اس نے دعوت کی, حضرت نے دعوت سے منع کر دیا. تو علماء نے کہا یہ سب علماء کی دعوت ہے, نیک لوگوں کو بلا رہا ہے, وہ خود بھی نیک ہے, آپ اس سے بھی منع کر رہے ہیں. چلو خرافات میں تو آپ نہیں جاتے, ناچ گانے میں آپ, یہاں تو علماء کو وہ جمع کر رہے ہیں. فرمایا ایک بات آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, مجھے پتہ ہے کہ اس نواب پر دوسری ریاست کا اتنا قرضہ ہے. اس زمانے میں 10-20 ہزار بھی بڑا قرضہ ہوتا تھا, آج اس کو لاکھوں کروڑوں میں کر لے. تو اس کو چاہیے بجائے اس دعوت کے کرنے کے یہ قرضہ پہلے ادا کرے. جو مقروض ہے اس کو صحیح نہیں ہے کہ وہ دعوتیں کرے اتنے بڑے پیمانے پر. چلو 2-4 آدمی کبھی آ گئے بات الگ ہے, لیکن میں اس لیے شامل نہیں ہو رہا ہوں کہ اس کو تو چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے. یہ اعلیٰ درجے کی احتیاط, اس سے جو ہے ان کے دعوت و تبلیغ میں اتنا اثر تھا کہ ہندو مسلمان ہو جاتا تھا, بے نمازی بن جاتا تھا. تو یہ سب بھی دیکھنا چاہیے. آج ہماری حکومتوں پہ کتنا قرضہ ہے, لیکن اللہ تللے چل رہے ہیں, یہ تقریب فلاں تقریب, اور پورے قومی ماشاءاللہ جو ہے وہ اخراجات کو فضول خرچی میں لگی ہوئی ہے, جبکہ قرضہ پہ قرضہ. اگر اس قرضے کو ادا کر دیا جائے تو یہ مہنگائی بالکل عادی ہو جائے, بالکل ایک دم یک لخت مہنگائی عادی ہو سکتی ہے اگر سودی قرضے کی لعنت کو اتار دیا جائے. لیکن سودی قرضہ لے کے اللہ تللے کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے خوش
خوش فہمی اور حماقت میں مبتلا رہتا ہے، دوسروں سے قرض لے لے کے خرچ کر رہا ہے۔ اور غالب نے کہا تھا قرض کی پیتے تھے میں، وہ بھی قرض لیتا تھا، کبھی قصیدہ لکھتا تو کوئی نواب اس کو کوئی پیسہ دے دیتا تھا۔ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ کیا رنگ لائی، کیا عزت ملی، لہذا ایسے قرضہ لینے والوں کی عزت بھی نہیں، اس لیے بلا ضرورت شدیدہ منع کیا قرضہ بھی مت لو۔ حضرت والا عمرے پہ جا رہے تھے تو بعض دوستوں نے میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہمارے پاس ابھی نہیں، ہم چاہ رہے ہیں قرضہ لے کے چلے جائیں، بار بار حضرت والا تو موقع نہیں ملتا، ہم چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر دیکھو یقین ہے کہیں سے کمیٹی کھلنے والی ہے یا کوئی پیسہ آنے والا ہے، جیسے کاروباریوں کا بل آتا ہے، تب تو لے سکتے ہو، اور اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو قرضہ ہرگز مت لینا۔ قرضہ لے کے نفل عبادت کرنا ہے، عمرہ تو نفل عبادت، پھر بعد میں پریشان ہو کو کیسے دیں، اب اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے ادھر ادھر کر رہے ہیں، لہٰذا منع فرمایا کہ اگر کوئی انتظام ہے تب تو ٹھیک ہے، اور انتظام نہیں ہے تو قرضہ لے کے عمرہ بھی مت کرو۔ جب قرضہ لے کے عمرہ کرنے کو منع کیا تو قرضہ لے کے شادی کرنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں فضول خرچی سے بچائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی